بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید اصل ہے اور حدیث مبارکہ قرآن مجید کی تشریح ہے۔ تکوینی طور پر اللہ رب العزت نے حفاظ کرام کے ذریعے اور قرائے اعظام کے ذریعے قرآن مجید کی حفاظت فرمائی ہے، اور محدثین اعظام کے ذریعے قیامت تک کے لیے حدیث مبارکہ کی حفاظت فرمائی ہے۔ علم الحدیث ایک عظیم الشان علم ہے، اور اس علم کی بنیاد اسناد پر ہے، چین آف نیریشن پر ہے، چین آف ٹرانسمیٹرز پر ہے۔ اسناد کا علم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ پچھلی امتوں کے ہاں یہ علم کبھی نہیں رہا کہ کون علم دینے والا ہے، کون لینے والا ہے، کب اخذ کیا، کیسے اخذ کیا، صحبت کتنی رہی۔ تو یہ چین آف ٹرانسمیٹرز کا کوئی کنسیپٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے پہلے نہیں تھا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خصوصیت ہے کہ اس میں چین آف ٹرانسمیٹرز بیان کی جاتی ہے، باقاعدہ علم کو آگے منتقل کرنے سے پہلے اس کی سند بیان کی جاتی ہے۔ اور اسناد کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسناد یہ سند کی جمع ہے، یعنی چین آف نیریٹرز، ان سب کے نام تک محفوظ کر دیے جاتے ہیں اس بات سے پہلے جو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوتی ہے۔ حدیث کی سند اور سند میں آنے والے رجال اور راویان حدیث کی جو معرفت ہے، اس معرفت کا علم یہ سند کہلاتا ہے۔ یہی اسناد علم حدیث کی جان ہے، اور یہ علم حدیث کی پہچان ہے۔ اور حدیث کی تمام اقسام اور مصطلح الحدیث کی جتنی بھی کتب ہیں، ان سب کے اندر اسی اسناد کو بنیادی طور پر سمجھنے سمجھانے کا طریقہ کار بیان کیا جاتا ہے۔ محدثین کرام کی بھی سب سے بڑی خواہش اور تمنا جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ عالی سند کا حصول ہوتا ہے۔ اسناد اس امت کی خصوصیت ہے، اور علماء کے ہاں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الاسناد من الدین، کہ اسناد دین میں سے ہیں۔ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر اسناد نہ ہوتی تو جس کا جو جی چاہتا وہ یہ کہتا رہتا۔ سند کے ساتھ حدیث پاک کو بیان کرنا یہ دین ہے، اور بغیر سند کی حدیث ہوتی تو پھر ہر کوئی شخص جو جی چاہتا اس کے اندر اپنی طرف سے ہیرا پھیری کرتا اور قطر و برید کرتا، اضافہ کرتا یا کمی کر دیتا۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ الاسناد و سلاح المؤمن، کہ سند مومن کا اسلحہ ہے، اس کا ہتھیار ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ طلب الاسناد العالی سنت لمن سلف، کے عالی سند کا طلب کرنا یہ ہمارے اسلاف کی سنت ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص لطف و احسان ہے، اس کا بے پایاں کرم ہے کہ حجت المحدثین، عمدۃ الواصلین، فضیلت الشیخ شیخ الاسلام الدکتور الاستاذ محمد طاہر القادری مدث العالی نے رمضان المبارک کی مقدساتوں میں الجامع الصحیح للبخاری اور احیاء علوم الدین للغزالی کا 40 روزہ حلقات تربیت میں دورہ شروع کروایا، اور اس میں اصلاح احوال اور آداب زندگی پر لاکھوں سامعین کی خصوصی طور پر تربیت فرمائی، اور گھروں میں بیٹھے ہوئے ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کے ساتھ اور تعلیمات قرآن و سنت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ کل اس سلسلے کا آخری پروگرام ختم بخاری شریف کے عنوان سے ہوا، جس میں فضیلت الشیخ نے بخاری شریف کی 3 احادیث مبارکہ کو بطور خاص پڑھا، ان کی شرح فرمائی، اور شیخ الاسلام نے امام بخاری تک اپنی متصل اسانید بھی اپنی کل کی گفتگو میں، جن کی 50 تعداد سے بھی زیادہ تک کی ہے، ان کو بیان کیا، اور ان میں سے کچھ اسانید کی تلاوت کی۔ بخاری شریف کے روات کا تعارف کروایا، اور لاکھوں سامعین کو اس کی اجازت اور اسناد بھی عطا فرمائی۔ جو خوش نصیب اس 40 روزہ صحبت میں فیض حاصل کرتے رہے ہیں، ہم سب کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تک متصل سند کا حامل بننے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس علمی فیضان کو آگے تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت حضور سیدی شیخ الاسلام کی حفاظت فرمائے، اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیوزات، آپ کے فرامین مبارکہ کی جو خدمت سر انجام کر رہے ہیں، اور جو ہمارے نفوس کا تزکیہ کر رہے ہیں، اور ہمیں اعلیٰ اخلاقی تعلیمات سے مالا مال کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کی برکت سے ان کی زندگی میں، ان کی عمر میں اضافہ فرمائے، ان کی اولاد کی حفاظت فرمائے، اور جو لاکھوں کروڑوں پوری دنیا کے ساتھ ان کے ساتھ متعلقین ہیں، ان سے فیض حاصل کر رہے ہیں، اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو عظیم انعام نصیب ہوا ہے، اس کی صحیح معنی میں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔